السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی کا نام ہے افسوس صد افسوس۔ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ اپنی لگژری کار پر کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ اب یہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے کہ کسی عورت نے لفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس شخص نے گاڑی روک دی۔ وہ عورت پاس آئی اور بولی، دیکھیں میرا نام موسیقی ہے، کیا آپ مجھے کچھ دور تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ آدمی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنی بیوی اور پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھا تو سب نے ہنسی خوشی ہاں کر دی اور یوں موسیقی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ موسیقی سے وہ سب لوگ اتنا لطف اندوز ہوئے کہ اسے اتارنا ہی بھول گئے۔ یہ لوگ ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ دو عورتوں نے لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا۔ وہ دونوں بولیں، دیکھیں ہمارا نام دولت اور شہرت ہے، ہمیں اگلے اسٹاپ تک لفٹ چاہیے، کیا مل سکتی ہے؟ اس شخص نے پھر اپنی فیملی کی طرف جواباً نظروں سے دیکھا تو سب نے پھر ہنسی خوشی ہاں کر دی اور یوں دولت اور شہرت ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ لوگ دولت اور شہرت سے بھی بہت مانوس ہو کر انہیں اتارنا ہی بھول گئے۔ ابھی گاڑی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ دو اور لوگوں نے لفٹ کے لیے اشارہ کیا۔ ان کے پاس پہنچے تو وہ بولے، ہمارا نام غرور اور تکبر ہے، کیا ہمیں کچھ دور کے لیے لفٹ مل سکتی ہے؟ چنانچہ ان کو بھی ساری فیملی کی رضامندی سے ہاں مل گئی اور بہت جلد غرور اور تکبر نے بھی ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی کہ دو ادھیڑ عمر عورتوں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ان کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اس شخص نے نہایت ناگواری سے اپنی فیملی کی طرف دیکھا تو سب نے برا سا منہ بنا کر کہا، نہیں نہیں، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کو لفٹ نہیں دینی، اور ویسے بھی گاڑی میں اب مزید جگہ خالی نہیں ہے۔ اور یوں وہ لوگ تقویٰ اور پرہیزگاری کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ابھی وہ لوگ کچھ مزید آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک چیک پوسٹ نظر آئی۔ وہاں ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ اس نے اس شخص کو کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اپنی گاڑی میں ناجائز طور پر موسیقی، دولت، شہرت، غرور اور تکبر کو لفٹ دے رہے ہو، لہٰذا اس جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا، اگر تم ان کے بجائے ان دو بوڑھی عورتوں تقویٰ اور پرہیزگاری کو لفٹ دے دیتے تو تمہیں اس کا اچھا صلہ ملتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے ایک کال کوٹری کی طرف لے گیا جس کے دروازے پر موت لکھا تھا۔ جب اس شخص نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے اپنی گاڑی اور فیملی کا خیال آیا۔ وہ اس خیال سے واپس پلٹا تو کیا دیکھا، اس کی بیوی پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ جب پولیس والا اسے موت کے حوالے کر رہا تھا تو اس کی بیوی بڑی اسپیڈ سے گاڑی کو لے کر دھول اڑاتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ شخص موت کی کال کوٹری کی جانب جاتا ہوا افسوس کے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جس موسیقی، دولت، شہرت، غرور اور تکبر کو وہ اپنے زندگی کے سفر میں ساتھی سمجھتا رہا، دراصل وہ ناجائز تھے۔ جو بیوی اس کی شریک حیات تھی، اس نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور اس کے جاتے ہی اس کی ہر چیز کی مالک بن بیٹھی، اور جن بچوں کی خوشی کی خاطر وہ یہ سب حرام اور ناجائز کام کرتا رہا، وہ اسے موت کی مصیبت میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ کاش میں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو لفٹ دے دی ہوتی، وہ شخص افسوس کے آنسو رو رہا تھا۔ تبھی عزرائیل نے اسے موت کی کال کوٹری میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ تو دوستو، آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔